کنٹریز انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں۔ ایران مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ اس کی سرحد شمال مغرب میں ارمینیا اور آذربائیجان سے ملتی ہے، شمال میں کیسپیئن بحر، شمال مشرق میں ترکمانستان، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان اور مغرب میں بحیرہ ترکی اور عراق۔ یوریشیا میں اس کا مرکزی مقام اور ابنائے حرمت سے قربت اس کو اہمیت دیتی ہے۔ تہران دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے، جہاں 8,80,000 سے زیادہ باشندے ہیں، اور اس میں میٹروپولیٹن علاقہ بھی شامل ہے جس میں 15 ملین تک آباد ہیں۔ ایران دنیا کا 17واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہ مشرق وسطی کا دوسرا اور دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران میں قدیم آثار اور قدیمہ کی طرح جیسے شمالی ایران میں کاشر، فود اور گنج پہاڑ میں کھدائی کی گئی ہے۔ ایران میں لوئر پیلیولوتھک کے بعد سے انسانی موجودگی کی تصدیق کرتی ہے۔ ایران کے نینڈرتھل کے فنون لطیفہ قدیم نسبتاً بنیادی طور پر زاگروس خطے میں پائے گئے ہیں، جیسے واروواسی اور یفتا جیسے مقامات پر 10ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح تک ابتدائی زرعی برادریوں نے مغربی ایران میں زاگروس کے علاقے اور اس کے آس پاس چوگا سمیت پھل پھولنا شروع کیا۔ ایران بحیرہ کیسپیئن اور خوزستان کے ساحل کو چھوڑ کر ایرانی سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے پہاڑی ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کے زمین کی تزئین کا تسلط پہاڑی سلسلوں پر ہے جو مختلف بیسنوں یا مرتبوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ آبادی والا مغربی حصہ سب سے زیادہ پہاڑی ہے۔ یہاں کاکیشس، زاگروس اور البرز جیسی حدود ہے جو آخری پہاڑ دماوند پر مشتمل ہے۔ ایران کا سب سے اونچا مقام 5,610 میٹر 18,406 فٹ ہے، جو ہند کے مغرب میں ایشیا کا سب سے بلند پہاڑ بھی ہے۔ کوش اسلامی جمہوریہ ایران میں 2 طرح کی مسلح افواج ہیں: فوج فضائیہ بحریہ اور انقلابی محافظوں کے باقاعدہ دستے۔ تقریباً 5,45,000 سرگرم فوجی ہیں۔ اسلامی ایران کے پاس اسلامی انقلابی گارڈ کارپس میں باسیج نامی ایک نیم فوجی رضاکار ملیشیا فورس موجود ہے، جس میں تقریباً 90,000 کل وقتی فعال ڈیوٹی وردی والے ممبر شامل ہیں۔ باسیج کے 11 ملین مرد اور خواتین ممبر ہیں، جن کو ممکنہ طور پر خدمت کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ globalsecurity.org نے اندازہ لگایا کہ ایران 10 لاکھ افراد کو متحرک کر سکتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی فوج کو متحرک کرنے میں شامل ہوگا۔ 2007 میں ایران کے فوجی اخراجات نے GDP کے 2.6% کی نمائندگی کی، جو خلیج فارس کی سب سے کم شخصیت ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے 8 گنا زیادہ خرچ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ریاستہائے متحدہ نے باضابطہ طور پر ایک انقلابی گارڈ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نشان زد کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی غیر ملکی ریاست کے کسی عنصر کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ ایران کا کھانا متنوع ہے۔ جڑی بوٹیاں اکثر پھلوں کے ساتھ ساتھ پلاؤ، انار، کوئین، چھلنی، خوبانی اور کشمش کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ متوازن ذائقہ حاصل کرنے کے لیے خصوصیات کے ذائقوں جیسے زعفران، خشک چونے، دار چینی اور اجمودا کو نازک طور پر ملایا جاتا ہے اور کچھ خاص پکوان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز اور لہسن عام طور پر ساتھ والے کورس کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کھانے کے دوران بھی خام یا اچار کی شکل میں الگ سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایرانی کھانوں میں مختلف قسم کے کباب، پلاف، اسٹو، خورش،
سوپ اور ایش اور آملیٹس میں مختلف قسم کے اہم پکوان شامل ہیں۔ دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں عام طور پر ساتھ والے پکوان ہوتے ہیں، جیسے سادہ دہی یا مست اور خیر، سبزی، سلاد، شیرازی اور ٹورشی اور بوکنی جیسے بورانی، مرزا، قاسمی یا کاشقی بدمجان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ایرانی ثقافت میں چائے بڑے پیمانے پر پی جاتی ہے۔ ایران دنیا کا 7واں بڑا چائے پیدا کرنے والا ملک ہے اور ایک کپ چائے عام طور پر مہمان کو پیش کی جانے والی پہلی چیز ہے۔ ایران کی سب سے مشہور میٹھا میں سے ایک باطل ہے جس میں گلاب کے پانی کے شربت میں ورمسیلی شامل ہے، جس کی جڑیں 4ویں صدی قبل مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں مقبول زعفران آئس کریم بھی ہے، جسے وسطی سنتی روایتی آئس کریم کہا جاتا ہے، جو کبھی کبھی گاجر کے جوس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایران اپنے کیوڑ کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایران میں فیشن کو کئی تاریخی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابھی تک ایران میں بنائی کے خروج کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن امکان ہے کہ یہ تہذیب کے ظہور کے ساتھ موافق ہے۔ ایران میں لباس کا تذکرہ فارسی کے افسانوں میں ہے۔ فردوسی اور بہت سارے تاریخ دانوں نے کیومارس کو جانوروں کی جلد اور بالوں کو لباس طور پر استعمال کرنے کا موجد سمجھا ہے۔ کچھ مورخین نے بھی ہوشنگ کو لباس کی حیثیت سے زندہ کھالوں کے استعمال کے پہلے موجد کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وسطی ایران میں قبل مسیح میں ہونے والی دیگر دریافتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان برسوں سے ہی جانوروں کی کھال ایرانی مرتفع پر پہنا ہوا لباس نہیں رہا ہے۔ قدیم ایران کے لباس نے ایک اعلیٰ درجے کی شکل اختیار کر لی اور اس وقت لباس کا تانے بانے اور رنگ بہت اہم ہو گئے ہیں۔ معاشرتی حیثیت، نمو، مقام، خطے کی آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے اچھیمیانی دور پر فارسی لباس نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس لباس میں استعمال ہونے والے فلسفے میں فعال کے ہونے والے جمالیاتی کردار بھی تھا۔ 1969 کے انقلاب کے بعد ایران کے اندر خوبصورتی سے متعلق تہواروں کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا اور ایران کی خوبصورتی کو ان کی آخری انتخابی تقریب اسی ملک میں 1978 میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ایران کے باہر بیوٹی پیجنٹ اور مس کائنات میں ایک بڑی تعداد میں ایرانی لڑکیوں نے حصہ لیا۔ سحر بنیاد مس کائنات کینیڈا 2012 اور شرمین شہریور مس جرمنی اور مس یورپ ایران سے باہر ایرانی ماڈلز کی مثال ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔